السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور کافی دن بعد ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے کیونکہ نوابزادے آئے ہوئے تھے ہمارے صاحبزادے چھٹیوں پر، تو ان کے ساتھ مصروفیات زیادہ تھی اور ہماری نند کے یہاں شادی بھی چل رہی تھی تو اس میں بھی آنا جانا لگا ہوا تھا، تو اس لیے ویڈیو بنانے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ اور پھر سوچا اب وہ جب چلے گئے، ان کی چھٹیاں ختم ہو گئی، تو ہم نے سوچا آج ہم ویڈیو بناتے ہیں اور کچھ آپ سے گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو آج نہیں، کچھ دن پہلے ہماری ایک فرینڈ کا فون آیا تھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا مہوش تم مزاج نہیں پوچھتی اپنی ویڈیو میں، تو میں نے سوچا چلیں آج آپ لوگوں کے مزاج پوچھتے ہیں کہ کیسے ہیں آپ سب لوگوں کے مزاج۔ تو آج ہم بات بھی مزاج پر ہی کریں گے نا۔ تو مزاج 3 قسم کے ہوتے ہیں لوگوں کے، ایک ہوتے ہیں سافٹلی نرم مزاج لوگ، اور ایک ہوتے ہیں ہارڈلی سخت مزاج لوگ، اور ایک ہوتے ہیں زہریلے مزاج کے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے مزاج میں پوائزن ہوتا ہے، سلو پوائزن، جو اپنے مزاج سے ہی لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ تو مزاج تو ہر انسان کے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ 3 خاص مزاج ہوتے ہیں آج کل کی دنیا میں۔ تو پہلے مزاج پر ہم بات کریں گے، جن لوگوں کے سافٹ مزاج ہوتے ہیں، نرم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، جو سب سے اچھے سے ملتے ہیں، سب کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ ویسے ایسے لوگ تو آج کل کے دور میں تو میرے خیال سے نہیں پائے جاتے، تو یہ پائے جاتے ہوں گے میرے خیال سے 1972 میں یا 1971 میں، پھر اس کے بعد سے یہ آنا بند ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سے صرف 2 قسم کے لوگ آتے ہیں جن کے مزاج، جو آج کل 2 قسم کے ہی آ رہے ہیں، جو خاص کر کے سخت مزاج لوگ اور زہریلے مزاج لوگ۔ تو سخت مزاج لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ ان کی بات کرتے ہیں ہم، وہ بڑے ہارڈلی ہوتے ہیں، مطلب بڑا تکبر ہوتا ہے ان میں، بڑا نشہ ہوتا ہے ان میں، بہت میں ہوتی ہے، وہ مطلب کسی کو نہیں سمجھتے اپنے آگے نا، وہ صرف سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں اور بس ہم ہیں۔ مطلب اگر وہ کسی سے حال چال بھی پوچھتے ہیں تو وہ اس طرح سے پوچھتے ہیں کہ ہم آپ پہ احسان کر رہے ہیں، آپ سے حال پوچھ رہے ہیں۔ تو ہارڈلی مزاج ایسے ہوتے ہیں لوگوں کے نا۔ تو مطلب ان کا پوچھنا نہ پوچھنا ان کے لیے ہی ایک معنی رکھتا ہے، دوسرے کے لیے کوئی افیکٹ نہیں کرتا وہ۔ تو ہارڈ مزاج ایسے ہوتے ہیں۔ اور رہی بات زہریلے مزاج لوگ، تو وہ تو آپ ڈائریکٹ، وہ تو جو ہوتے ہیں نا، وہ ڈائریکٹ جگر پہ وار کرتے ہیں۔ ان کا تو دماغ جو ہوتا ہے نا، وہ دل میں ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ انسان سے اس طریقے سے بات کریں گے کہ ڈائریکٹ بندے کو بیمار کر دیں گے نا۔ کچھ لوگوں کی باتیں کہتے ہیں دل پہ لگتی ہیں، کچھ کی دماغ پہ لگتی ہیں، لیکن زہریلے لوگوں کی باتیں نا ڈائریکٹ جگر پہ لگتی ہیں، اور کہتے ہیں نا آپ نے بیمار نہیں ہونا ہے، آپ نے کسی کی بات کو اتنا سیریسلی نہیں لینا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ باز نہیں آتے اپنی حرکتوں سے، ان کے مزاج اتنے سخت ہوتے ہیں، اتنے زہریلے ہوتے ہیں، لیکن کیا کریں، ملنا پڑتا ہے، رکھنا پڑتا ہے، سب کے ساتھ زندگی کے دن ہیں، گزارنے پڑتے ہیں۔ تو ان کو بس آپ نے سننا ہے، زیادہ ان کو رسپانس نہیں دینا ہے، اگنور کرنا ہے۔ سننی سب کی ہے، لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو بھی تھوڑا بہت، یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی تھوڑا بہت اثر کرتا ہے، دنیاوی باتیں ان کے آگے بھی آتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ نے صرف ان کو اگنور کرنا ہے، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالنی ہے، ان کی باتوں سے آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے، اپنے آپ کو بیمار نہیں کرنا ہے، کیونکہ انسان کی صحت سب سے زیادہ ضروری ہے اس کی زندگی کے لیے نا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت دی ہے انسان کی صحت کو۔ لوگوں کو یہ بھی ہضم نہیں ہوتا کہ آپ اتنا خوش باش صحت یاب کیسے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو لوگوں کو آج کل یہ چیزیں نہیں ہضم ہوتی۔ تو اس لیے آپ نے کسی کی بات سن کے اتنا اس کو ریئیکٹ نہیں کرنا ہے، اس کو اتنا مطلب رسپانس نہیں دینا ہے، بس سن لی، ہاں سن لی، بس صحیح ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی عادت سے باز نہیں آتے، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ نے ان کو سن کے بس اگنور کرنا ہے، بھلے وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہو، تو بس آپ نے ان کو اگنور کرنا ہے اور وقت پہ چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا ہے، بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ضرور ان سے حساب کتاب کرے گا، اور ضرور ان سے، ان کا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ضرور آپ کے سامنے آئے گا۔ اگر آپ نے صبر کیا اور ان کو چھوڑ دیا، آپ نے اس کا بدلہ نہیں لیا، آپ نے ان کو ان کا جواب نہیں دیا، تو ضرور آپ کے سامنے وہ آئے گا کہ جیسا انہوں نے کیا ہے۔ بس آپ نے اگنور کرنا ہے، اس کا حل یہی ہے، صرف اور صرف اس کا حل یہی ہے کہ آپ نے ان کو اگنور کرنا ہے، آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے، آپ نے ان کو ان کا جواب نہیں دینا ہے۔ کہتے ہیں نا ایک چپ 100 سکھ، اور بس آپ نے نیکیاں کمانی ہیں ان کو، بس کسی بھی بات کا نہ جواب دے کے۔ اگر زیادہ ہی دل آزاری ہو جائے نا تو بس اللہ پر چھوڑ دیں،
لیکن آپ بھی ہمیشہ کسی سے بھی بات کرتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ کوئی لفظ ہمارے کسی کی دل آزاری نہ کر دیں، کیونکہ مزاج جو ہوتے ہیں نا، یہ کسی کے لیے بہت اچھے ثابت بھی ہوتے ہیں، پھولوں کی طرح بھی ہوتے ہیں، اور لیکن بہت سارے لوگوں کی دل آزاریاں بھی کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ اپنے لفظوں کا استعمال، اپنے لفظوں کا چناؤ بہت اچھے سے کریں۔ کسی کے مزاج آپ درست کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ کسی کے مزاج اگر آپ نے درست کرنے کی کوشش کی ہے نا، تو وہ آپ کے مزاج اور خراب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے دیکھیں، ہم نے مزاجوں کے چکر میں اپنی سبزی پوری تیار کر لی ہے، اور یہ اتنی اچھی اور اتنی پیاری سبزی بنی ہے نا کہ آپ اگر اس کو بنائیں گے نا تو آپ کو دوسرے لوگوں کا خیال آئے گا ہی نہیں بالکل بھی، کیونکہ اس میں اتنی ساری سبزیاں، اتنے سارے رنگ قدرت کے، اتنے پیارے پیارے وٹامنس منرلس ہیں ان سبزیوں میں کہ آپ یہ سردیوں میں ضرور بنائیں۔ حالانکہ یہ بھی اچھی ایکسپینسو پڑتی ہیں، لانا، بنانا، دھونا، کاٹنا، آپ کو لوگوں کا خیال ہی نہیں آئے گا اگر آپ اس کو بنانے بیٹھیں گے۔ ساری یہ ویسے اس کو مکس ویجیٹیبل بھی کہتے ہیں، اور ویسے اس کو باولی بھجیا بھی کہتے ہیں۔ تو اس کو بیسن کی روٹی کے ساتھ آپ بنائیں، اور ساری سبزیوں کو، اور یہ بیسن کی روٹیاں، اس میں بس آپ نے کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے، بیسن کو لینا ہے اور اس میں ہرا دھنیا ڈالنا ہے، نمک ڈالنا ہے، گھی ڈالنا ہے، اور اس کو آٹے کو گوندھ کے رکھ دینا ہے۔ اور یہ دیکھیں ہماری بیسن کی روٹیاں اتنی اچھی، اتنی سافٹ رہتی ہیں، سردی میں بالکل بھی ڈرائی نہیں ہوتی، اور اتنی ہیلتھ کے لیے اتنی اچھی رہتی ہیں، بچے بھی اس کو اتنا شوق سے کھاتے ہیں۔ اور یہ سبزی دیکھیں مکس ویجیٹیبل ہماری بالکل بن کے اتنی اچھی اور اتنی یمی سی تیار ہوئی ہے کہ آپ سب لوگوں نے ویسے تو ایک دفعہ اس کو اپنے گھر میں ٹرائی کر ہی لی ہوگی سب لوگوں نے، لیکن جن لوگوں نے نہیں ٹرائی کی تو وہ ضرور ایک دفعہ ٹرائی کریں۔ یہ تو ہماری لائٹ چلی گئی تھی، تو بغیر لائٹ کے یہ صرف کیمرے کا ہی رزلٹ ہے۔ تو یہ دیکھیں اتنی اچھی بنی ہے اور بہت مطلب ٹیسٹی بنی ہے۔ تو بالکل کم مرچوں کی بنائی تھی میں نے، زیادہ مرچوں کی نہیں بنائی، کیونکہ ان کے بابا میرے بچوں کے تو وہ ذرا نا کم ہی مرچیں کھاتے ہیں، وہ زیادہ ان کو مرچیں پسند نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کھانوں میں تھوڑا اسپائس کم رکھا کرو۔ اوکے، اللہ حافظ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے مزاج درست رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔